نوجوان ایک جگہ اپنے رشتے کے لیے لڑکی پر شرعی نظر ڈالنے کے لیے گیا۔ لڑکا بیٹھک میں لڑکی کے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا کہ نقاب پہنے ہوئے ایک پردہ دار لڑکی اندر آئی۔ لمحہ بھر کے لیے لڑکے کو باغور دیکھا اور کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ نوجوان نے لڑکی کے والد سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اس نے تو نقاب نہیں ہٹایا اور نہ ہی میں نے دیکھا ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، بیٹے اس نے مجھے کہا تھا اگر مجھے لڑکا پسند نہ آیا تو میں نقاب نہیں اتاروں گی۔ نوجوان سمجھتا تھا کہ شریعت نے یہ رعایت بس لڑکوں کے لیے ہی رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں عرب شادی کی دعوتوں میں گوشت روٹی میں لپیٹ کر تقسیم کرتے تھے، اور اگر کسی شادی والے کو اندیشہ ہوتا کہ گوشت کے ٹکڑے کم ہیں یا کم ہو سکتے ہیں تو اپنے قریبی عزیزوں اور دوستوں کو صرف روٹی لپیٹ کر دے دیتا تھا تاکہ گوشت اجنبی لوگوں کے لیے بچ جائے اور اس کا پردہ بھی رہ جائے۔ اس طرح کی ایک دعوت میں ایک عربی نے اپنے عزیزوں کو صرف روٹی لپیٹ کر دی تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ فلاں روٹی میں گوشت نہیں ہے، تو وہ جھٹ سے بولا، او معاف کرنا، میں نے آپ کو اپنا سمجھا تھا۔ ہماری زندگی میں بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ پیٹھ میں خنجر کھونپنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس لیے اچھی طرح دیکھ لیں کہ روٹی کس کو دے رہے ہیں۔ مولانا رومی رحم اللہ نے ایک حکایت لکھی کہ دو چور ایک گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جب گھر کا مالک روشنی کے لیے چکماک کو رگڑ کر روشنی جلائے گا تو ان میں سے ایک انگلی رکھ کر اس کو بجھا دے گا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چکماک کے پتھر ہوتے تھے جن کو ایک دوسرے پر رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو دو چوروں نے یہ طے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں گے، اور جب گھر والا جاگ کر بیدار ہو کر چکماک سے روشنی جلانا چاہے گا تو ایسی صورت میں ایک چور صرف یہ کام کرے کہ جیسے ہی وہ آگ جلائے اس پر ہاتھ رکھ دینا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چکماک کا پتھر کبھی جلے گا ہی نہیں اور اس وقت تک دوسرا چور سب لوٹ لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور گھر کو ان چوروں نے لوٹ لیا۔ مولانا رومی رحم اللہ نے کہا کہ شیطان بھی اسی طرح بعض لوگوں کے دل پر انگلی رکھ دیتا ہے تاکہ نور ختم ہو جائے۔ اللہ کا نیک بندہ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ چکماک کا پتھر رگڑ رہا ہے اور شیطان اس پر انگلی رکھ دیتا ہے۔ یہ انگلی وہی مصیبت اور گناہ ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ بندے نے اللہ اللہ کی تلاوت و ذکر کیا، شیطان نے فوراً ہی اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھا دیا اور اس کے عشق میں اس کو مبتلا کر دیا یا دل میں گندی خیالات پیدا کر دیے۔ اسی طرح گناہوں میں عمر گزر جاتی ہے۔